کشمیری لیڈر مشتاق احمد بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشتاق صاحب، ایک تو بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ رات کو بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، تو ایک تو حوصلے کیسے ہیں وہاں پر اور کیا سچویشن گراؤنڈ پر موجود ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیونکہ کشمیر کا حوصلہ انشاءاللہ بہت ہی بلند ہے، اور جب سے پاکستان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ کیا کہ جو بھی اقدام بھارت کرے گا تو پاکستان اس کا جواب دے گا، تو اس سے کشمیری کے حوصلے بہت ہی بلند ہوئے۔ اگرچہ بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ انتہائی ظلم روا رکھا ہے، اور اس پہلگام کے آڑ میں آج کل کشمیری کے گھر منہدم کیے جا رہے ہیں، کہ سارا جو ہندو کا فلسفہ ہے اس کے تحت ہو رہا ہے۔ بیسیکلی بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر کی جو ریاست ہے وہاں جو مسلمان ہے، اس کا مسلم تشخص ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اسی سلسلے میں اس نے یہ ڈرامہ رچا ہے۔ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو الفران واقعہ تھا، جس میں وہ باہر کے سیاح تھے ان کو اغوا کیا گیا۔ پھر جب ان سے انٹرویو لیا گیا، انہوں نے کہا ہمیں ہندوستان کی ایجنسی نے گرفتار کیا تھا۔ اسی طرح جب اگر آپ دیکھیں گے 36 سنگھ پورہ کا واقعہ، جس میں 36 سکھوں کو مارا گیا، جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو وہاں اس میں نہ صرف رات بلکہ جو سرونگ بی ایس ایف کے جوان تھے وہ اس میں ملوث تھے، انہوں نے ان کا قتل عام کیا۔ اسی طرح اب جو ان نے جب کہ ہر ایک ظلم بھارت نے کشمیری پہ روا رکھا، اس کے باوجود بھی کشمیری آج تک اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو رہے، اور وہ بھارت سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر ایک قابض ہے اور آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور ہمیں اپنا حق خود ارادے دے۔ اس کے سلسلے میں بھارت نے وہ کون سا ظلم نہیں جو کشمیری پہ نہیں ڈایا، لیکن جب بھارت نے دیکھا ہم نے ہر ایک حربہ آزمایا کشمیری کے لیے، اب ہمارے پاس کوئی چانس نہیں، پھر انہوں نے 2019 میں یک طرفہ طور پر اپنے ہی جو آرٹیکل 70 اور 35A ان کو منسوخ کر کے کشمیر کی جو ریاست تھی اس کو بظاہر تو یونین کی ٹیریٹری میں تقسیم کیا، اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی مودی حکومت نے اب کشمیر میں امن ہے، اب کشمیری لوگ ہندوستان کی غلامی پہ آمادہ ہو گئے۔ لیکن مجھے یہ بتائے کہ 10 لاکھ فوجی جہاں پہ ہو، ایک اسٹیٹ میں، ایک ریاست میں 10 لاکھ جدید ترین لیس آرمی بھارت کی، اس کے باوجود ان کو یہ ڈرامہ پھر رچانا پڑا پہلگام میں۔ انہوں نے وہ سیاحوں کو خود اس میں ان کی آرمی ملوث ہے، ورنہ پاکستان نے آج دوبارہ کے دور یہ اعلان کیا ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، جو بھی کوئی بین الاقوامی ادارہ چاہتا ہے کہ انویسٹیگیشن کرے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بھارت کو پتا ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جھوٹا فالس فلیگ آپریشن ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہماری ایجنسی کا کیا کرتا ہے، تو وہ اس طرف آتے ہی نہیں۔ بلکہ وہ ایک ہندو تھا، ایک اس وقت جو بہار میں الیکشن ہو رہے ہیں، مودی جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے یا جب بھی کبھی امریکہ سے کوئی بڑا عہدیدار انڈیا آتا ہے تو وہ کشمیر میں یہ ڈرامہ رچاتا ہے اور امریکہ کی ہمدردیاں اپنی طرف کرواتا ہے۔ لیکن اس دفعہ بھارت بالکل بے نقاب ہو گیا، کیونکہ اس دفعہ اس کی جو پروپیگنڈا تھا، اس کے جو حالات، اس کے میڈیا نے جو موجی میڈیا ہے، اس نے بہت کچھ پاکستان کے خلاف، کشمیر کے خلاف باتیں کرنی شروع کی، پروپیگنڈا کیا، لیکن دنیا نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور دنیا کو یہ پتا ہے کہ بھارت ایک جھوٹا ملک ہے، فریبی ملک ہے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں۔ خاص کر جس وقت وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ ہم تیار ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں غیر جانبدار طور پہ، اس کے بعد ان کو سانپ سونگ گئے۔ اب مودی کو عزت بچانے کے لیے اور اپنی جو الیکشن مہم جو جیتنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی، وہ اس میں بھی ناکام ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور کشمیر اس طرح پاکستان کا حصہ ہے، اور جو علامہ اقبال کی خواب ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور کشمیری کو یقین ہے، جہاں پاکستانی فوج اور 24 کروڑ پاکستانی عوام ہے، ایک ہی تو آواز اٹھتی ہے وہاں سے مشتاق صاحب کشمیریوں کی کہ ہم کیا چاہتے آزادی۔ مشتاق صاحب یہ فرمائیے گا، یہ نہ میں پہلی رہا ہوں نہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سلام، جو جذبہ ان کا ہے، جس طریقے سے وہ سچویشنز کو ٹیکل کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب انڈین طیارے رات کو بھی آئے ہوں گے تو ان کو LOC نظر نہیں آئی ہوگی، ان کو ابھی نندن کا چہرہ نظر آیا ہوگا کہ اس نے کراس کرنے کی غلطی کی تھی اور پاکستان نے کیسا جواب دیا تھا۔
تو کشمیریوں کے جو حوصلے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج بھی وہاں پر جب ان کا میڈیا پوچھتا ہے ان سے جا کر کہ آپ پاکستان کے خلاف بولیں تو وہ بھارت کے خلاف بولتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کشمیری کے حوصلے بہت ہی بلند ہے, بہت, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, بہت بلند ہے. بلکہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ اگر وہ ان کا یہ کہ اگر ہندوستان نے کچھ بھی غلط کیا اور وہ کشمیری عوام 1 کروڑ عوام وہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ وہاں میدانی طور پہ ان کے ساتھ نبرد آزما ہو جائیں گے جس طرح وہ پہلے سے بھی ہے. آپ یقین کریں وہ وقت دیکھے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. کشمیری کے حوصلے بہت بلند ہے کیونکہ اور کشمیری سمجھتے بھی ہیں کہ کیا ہمارا پاکستان ہمارا پشت بان ہے اور آج تک ایک واحد ملک ہے دنیا میں جس نے ہماری حق خود ارادت کو, جس نے ہمارے اس مسئلے کو سپورٹ کیا اور کرتا بھی رہا ہے. لہذا کشمیری آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. جہاں پہ پاکستانیوں کا پسینہ ہوگا وہاں کشمیری کا خون ہوگا انشاءاللہ.